بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ نور نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا؟ اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غوث کا دامن، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، اور اللہ اکبر کس شان سے بھیجا۔ رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جی اور یہ رحمت بن کر اللہ کا حبیب کب آیا؟ کب آیا؟ جب دنیا کے اندر ظلم و ستم زوروں پر تھا، جی کفر و شرک کے بادل منڈرائے ہوئے تھے، اندھیرا تھا، ظالموں کا اور ظلم کا بول بالا تھا، مظلوموں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، غریبوں کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا، یتیموں کے سر پہ شفقت کا کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، بیواؤں کا سہارا کوئی بننے والا نہیں تھا، یتیم بچیوں کو دوبارہ انہیں زندہ درگور ہونے سے بچانے والا جب کوئی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پرفتن دور میں، ایسے خطرناک ماحول میں اپنے محبوب کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اور اللہ کا جب حبیب آیا، اللہ کا جب محبوب آیا، تو اللہ کے محبوب نے دنیا میں آنے کے بعد اعلان فرمایا کہ اے لوگوں اب کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کو ستائے گا نہیں، کوئی کسی کا دل نہیں دکھائے گا، کوئی کسی کو مارے گا نہیں، اور اگر کوئی کسی کا ظلم کرے گا، کوئی کسی کو ستائے گا، کوئی کسی کو ظلم کرے گا، تو اس کے مقابلے میں اگر سب سے پہلا کوئی کھڑا ہونے والا ہوگا تو میں محمد عربی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھانے والی اگر کوئی دنیا میں، اگر کوئی پرفتن ماحول میں اگر کوئی آواز تھی تو وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز۔ سبحان اللہ۔ جب ہر طرف ظلم و ستم تھے، اس ماحول میں، اس معاشرے میں سب سے پہلے ظلم کے خلاف اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر بے سہاروں کو کسی نے سہارا دیا ہے وہ ذات میرے نبی کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ مسکرا کر بولتے رہیں گے سبحان اللہ، سبحان اللہ، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ اگر بے سہاروں کا سہارا بن کر کوئی آیا تو وہ آمینہ کا لال آیا ہے، اگر ٹوٹے ہوئے دلوں کا جوڑنے والا کوئی اگر بن کر آیا تو آمینہ کا لال آیا ہے، اگر بیواؤں کا کوئی سہارا بن کر آیا ہے تو آمینہ کا لال آیا ہے، اگر یتیموں کے سر پر ہاتھ شفقت سے رکھنے والا کوئی ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے، اگر ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بن کر کوئی آیا ہے تو وہ آمینہ کا لال آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر مظلوموں کی مدد کوئی کرنے والا ہے تو آمینہ کا لال آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، قاطع کفر و دلالت، حامی قرآن و سنت، اچھے رضا، سچے رضا، پیارے رضا، ہمارے رضا، تمہارے رضا، امام محمد رضا فاضل بریلوی، بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ مسکرا کر بولے سبحان اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی۔ اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ بے شک، بے شک۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔
عورت کو بیوہ ہونے کے بعد لوگوں نے اسے منحوس سمجھ لیا تھا. جی آج ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے، سبحان اللہ. کیونکہ اسی میلاد کی برکت سے ہی بے سہاروں کو سہارا ملا ہے. جی اسی میلاد کی برکت سے ہی بے آسراؤں کو آسرا ملا ہے. جی اسی میلاد کی برکت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ملا ہے. اسی میلاد کی برکت سے بیواؤں کو ان کا سہارا ملا ہے، بیواؤں کو ان کا مقام بتانے والا آیا ہے. اور نہ صرف مقام بتایا گیا، بیواؤں کو کوئی نکاح نہیں کرنے والا تھا. اگر کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تو اسے ابھاگن سمجھ لیا جاتا تھا، اسے منحوس سمجھا جاتا تھا. لیکن سب سے پہلے مکے کی سرزمین پر اگر کسی بیوہ سے 40 سالہ وہ بھی بیوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے 25 سالہ عمر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے یہ دنیا والوں کو پیغام دیا تھا، اے لوگوں، جس عورت کو اس کے شوہر کے انتقال کے بعد تم نے منحوس سمجھ لیا تھا، آج پیغمبر اسلام نے اس سے نکاح کر کے پھر اسے سہاگ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. سب سے پہلے ہر ظلم کے خلاف میرے نبی نے اپنی آواز کو اٹھایا ہے. بیٹیوں کو عزت ملی میرے نبی کے صدقے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے سہاروں کو سہارا ملا میرے نبی کا. بے شک. بابا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات و برکات سب کے لیے رحمت بن کر آئی، اور نہ صرف اپنوں کے لیے، نہ صرف اپنوں کے لیے، اوروں کے لیے بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ میرے نبی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ایمان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جی 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 جی. اس میں سب ہیں، مسلم بھی ہیں، اور بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، چرند و پرند بھی ہیں، تمام کے تمام ہیں. حتیٰ کہ 18,000 اللہ کی مخلوق ہے. ہر مخلوق کے لیے اللہ کے حبیب رحمت بن کر کے آئے ہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے سب کے لیے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا. اللہ اکبر. یہ ایسی رحمت، اللہ اکبر، ہمیں نبی ملا. ہمیں نبی وہ ملا، ہمیں نبی وہ عظمت و شان والا ملا، ہمیں نبی وہ برتری والا ملا ہے. پیارے آج دیکھیں، آج امت محمدیہ دنیا کے اندر سب سے بعد میں آئی ہے. جی 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 جی. سب سے بعد میں ہمارے نبی آخری نبی ہے. سبحان اللہ. جی جی جی. آپ پہلے بھی ہیں اور دنیا میں آنے کے اعتبار سے آپ آخری بھی ہیں. اب سرکار پر نبوت کا دروازہ بند ہے، نہ ہی کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی سرکار کی امت کے بعد میں کوئی امت. جی بے شک. نہ ہی کوئی نبی آئے گا، نہ ہی اس امت کے بعد کوئی امت آئے گی. پیارے ذرا غور کریں، حضرت آدم سے عیسیٰ تک کتنی امتیں آئیں، کتنی قومیں آئیں، اور انہوں نے کیا 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 وہ سب ہم جانتے ہیں. اور کس پر عذاب آیا یہ بھی ہمیں معلوم ہے، اور کیوں آیا یہ بھی ہمیں معلوم ہے. معلوم ہے؟ نہیں معلوم. نہیں معلوم ہے تو پڑھا کرو، اور پڑھنا نہیں جانتے تو علماء سے سنا کرو. بے شک. کس پر عذاب آیا یہ ہمیں معلوم ہے. اور کیسے معلوم؟ یا تو قرآن کے ذریعے معلوم یا نبی کی حدیث کے ذریعے معلوم. بے شک. سبحان اللہ. کس پر عذاب آیا یہ بھی ہمیں معلوم، کیوں عذاب آیا یہ بھی ہمیں معلوم، کس قوم پر آگ کا عذاب آیا یہ بھی ہمیں معلوم، کس قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی یہ بھی ہمیں معلوم، کس قوم پر پانی کا عذاب آیا یہ بھی ہمیں معلوم، کس قوم کو زمین کے ساتھ پلٹ دیا گیا یہ بھی ہمیں معلوم. پیارے آدم سے عیسیٰ تک جتنی قوموں پر عذاب ہوئے ہیں، جتنی قومیں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئی ہیں، وہ سب ہمیں معلوم، اور کیوں ہوئی ہیں یہ بھی ہمیں معلوم. لیکن اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ کی عطا دیکھیں، اللہ کی رحیمی و کریمی دیکھیں کہ اللہ اپنے حبیب سے بھی بے انتہا محبت کرتا ہے، اور
हबीब की उम्मत से भी बेइंतहा मोहब्बत है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान सब पर जिन जिन पर अजाब हुआ सब हमें मालूम, सबकी हमें मालूम, लेकिन अल्लाह ने हमारे बाद हमारी जानने के लिए कोई उम्मत रखी नहीं। जी 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 कोई उम्मत हमारे बाद में नहीं है रखी ही नहीं जो हमारी जान पाए। जी हमें सबकी मालूम। जी बेशक अच्छा बात आपकी समझ में आ रही है? आ रही है तो मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह हमें सबकी मालूम, लेकिन हमारी जानने के लिए अल्लाह ने हमारे बाद कोई उम्मत रखी नहीं। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ने हमारे बाद कोई उम्मत रखी नहीं है ताकि दुनिया में मेरे महबूब की उम्मत के ऐब किसी उम्मत को पता चले। अल्लाह को ये गवारा नहीं है मुझे कहने दिया जाए ये वजह हमारी तुम्हारी नहीं है, ये कदमों मेरे नबी के कदमों का सदका है कि अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत को अपने महबूब के सदके में रुसवा होने से बचा लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब। अब मुझे ये भी कह लेने दिया जाए जब अल्लाह तबारक व तआला को अपने महबूब की इस गुनाहगार उम्मत से इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, इतनी अल्लाह को इतना प्यार है कि दुनिया में अपने महबूब की उम्मत को रुसवा होना जो रब गवारा ना करे वो मैदान महशर में अपने महबूब की उम्मत को कैसे रुसवा होने दे। नाराए तकबीर नाराए रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो, लब झूम के बोलो, जरा झूम के बोलो, नाराए तकबीर। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी की ये बारगाह वो बारगाह है जहाँ अपने आए हैं उन्हें भी अता किया गया है। सुभान अल्लाह। सुभान जहाँ गैर आए हैं सरकार की बारगाह से खाली वो भी नहीं लौटे हैं। सुभान अल्लाह। सुभान सरकार ने मांगने पर भी दिया है और बिन मांगे भी अता किया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाहु अकबर। और जब बात ये चली मैदान महशर होगा आदम से ईसा तक, जरा अपना मकाम देखें। सुभान अल्लाह। जी सुभान अल्लाह। हम अपना मकाम देखें और अपनी हरकतें देखें। हम अपना मकाम देखें, हम अपनी अजमत देखें और अपनी हरकतें देखें कि आज हमारे अमाल कैसे हैं, जी जी आज हमारे हालात क्या हैं। आज नमाजों से हम बहुत दूर हैं, नमाजों से हम बहुत दूर हैं, रोजों से हम बहुत दूर हैं, जी 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 अच्छे कामों से हम बहुत दूर हैं, बुरे कामों में हम आगे हैं, शराब के लिए हम आगे हैं, जुए की जब बात आती है तो हम आगे हैं, तमाशों की बात आती है तो हम आगे हैं। प्यारे जरा अपनी हरकतें देखें और अपना मकाम देखें कि अल्लाह ने तुम्हें क्या मकाम अता फरमाया है। और प्यारे एक बात और ज़हन नशीन कर लें, जिसे अल्लाह जितना बुलंद मकाम अता फरमाता है उसे उतना ही अल्लाह से और ज्यादा डरना भी चाहिए, उसे अल्लाह से और ज्यादा डरना भी चाहिए। जी 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 जिसे अल्लाह ने बुलंद मकाम अता फरमाया है उसे अल्लाह का उतना ही खौफ अपने दिल में रखना चाहिए। किस लिए कि कहीं ऐसा ना हो अल्लाह हमसे किसी वजह से नाराज ना हो जाए, अल्लाह हमसे खफा ना हो जाए। तो हमें वो काम करना है जो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने वाले हैं, सुभान अल्लाह और उन कामों से दूर रहना है जिससे अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का जो अमाल सबब बने, उन कामों से हमें दूर रहना है। अब देखें जरा अपनी अजमत, अपना मकाम, और ये हमें जो मकाम मिला, ये अजमत मिली, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में है। सुभान अल्लाह। हम गुनाहगार हैं, हर वो ऐब हमारे अंदर है जिनकी वजह से पहले की उम्मतों पे अजाब आए हैं, पहले की उम्मतों पे अजाब इलाही जब आए हैं, ये हर वो ऐब आज हमारे अंदर में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह के अजाब से बचे हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब से वादा फरमाया, महबूब जब तक आप इनके दरमियान जलवा फरमाए मैं आपसे वादा करता हूँ इन पर मजमूई अजाब नहीं भेजूंगा। सुभान
سبحان اللہ اب مقام دیکھیں، آدم سے عیسیٰ تک جتنے بھی ہیں سب کے سب میدان محشر میں ہوں گے، ساری امتیں ہوں گی، اور اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ قہر و غضب کے عالم میں ہوگا، پیارے کسی کے اندر اتنی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کچھ لب کشائی کر سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنی امت کے لیے کوئی شفاعت پیش کریں گے تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم آئے دنیا میں سب سے بعد میں ہیں، جی جی جی، سب سے بعد میں آئے ہیں، لیکن سرکار کے صدقے میں اللہ اکبر نبی ملا، کیسا عظمتوں والا ملا ہے۔ پیارے آدم سے عیسیٰ تک سب ساری کی ساری قومیں، ساری کی ساری امتیں سب باندھے ہوئے کھڑی ہوں گی۔ دنیا میں ہم سب سے بعد میں آئے ہیں، لیکن سرکار کے صدقے میں جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جنت میں جی اللہ جی کے جی، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ سرکار کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب کوئی نہیں بول رہا ہوگا، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی، تو اللہ کے حبیب اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ کی اللہ، بارگاہ میں سبحان اللہ۔ رب فرمائے گا محبوب سر کو سجدے سے اٹھاؤ، محبوب کیا مانگتے ہو مانگو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار عرض کریں گے یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو میری امت کی بخشش فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو ان قریب اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ فرمایا اے میرے غلاموں، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو بخشوا کے جنت میں نہ لے جاؤں۔ اللہ اکبر، ایسا نبی ملا عظمتوں والا، ایسا نبی ملا ہمیں، سب سے برتروں والا نبی ملا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی نبی کا میلاد ہے، اسی نبی کے آمد کے موقع پر اس ذکر کی محفل کو منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے نبی کی حیات طیبہ کو ذرا پڑھ کر کے دیکھیں، پڑھنا نہیں جانتے تو سن کر کے دیکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا ہے، کوئی موقع ایسا نہیں آیا ہے جس میں آقا نے اپنی گناہگار امت کو یاد نہیں کیا۔ جی جی جی، بے شک۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا ہے، جی، کوئی مقام ایسا نہیں ہے۔ بے شک۔ سرکار جب پیدا ہوئے ہیں تب بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لبھائے مبارکہ آپ کے جنبش کر رہے تھے، کسی نے کان لگا کر سنا تو میرے نبی کے لبھائے مبارکہ سے یہ آواز آ رہی تھی یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے رب میری گناہگار امت کی بخش۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو نبی پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی اپنی گناہگار امت کو نہیں بھولا۔ جی اللہ سبحان اکبر۔ پوری حیات طیبہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی گناہگار امت کو یاد کرتے رہے ہیں، اور نہ صرف یاد کیا ہے، نہ صرف یاد کیا ہے، آپ سن رہے ہیں یا کیمرہ ہی دیکھ رہے ہیں؟ مسکرا کر بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نہ صرف یاد کیا ہے، ارے جلوس کرنے والوں، نبی کے میلاد کرنے والوں، نبی کے میلاد پر لنگر کر کے بریانیوں کی دیگیں ہضم کر جانے والوں، صرف ادھری توجہ مت دو، ایک ہی طرف غور مت کرو، بلکہ اس پہلو پر بھی ذرا غور کرو۔ جس وقت پیارے ہم سوتے ہوتے ہیں، جس وقت ہم نیند لے رہے ہوتے ہیں اپنے بستروں پہ پہنچ کر، اور جو ٹھنڈ کی موسم ہوتا ہے، جو سردی کا موسم ہوتا ہے، جب ہم اپنے بستروں میں لیٹ کر رضائیوں کو اوڑھ کر جب ہمیں سردی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، پیارے ایسی سردیوں کے موسم میں بھی اللہ کا وہ حبیب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سردی کی راتوں میں بھی کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر کر کے بھی پیارے ہمارے اور تمہارے لیے روئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا تم بھول گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں کرتے تھے؟ جی، ہم دن میں بھی آرام کر رہے ہیں، جی، رات میں بھی آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
दिन में न सिर्फ नमाजें पढ़ते थे बल्कि दीन की तबलीग भी करते थे, दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाते थे और लोगों तक मसाइल शरिया पहुंचाते थे, लोगों की इस्लाह किया करते थे, लोगों को कुरान पढ़ाया करते थे, इस्लाम की बातें बताया करते थे। रात में मेरे नबी खड़े होकर अल्लाह की इबादत भी किया करते थे और प्यारे अल्लाह के हबीब सजदे में जाकर हम जैसे बदकारों को, हम जैसे खताकारों को, हम जैसे खताकारों को याद कर करके सरकार रोया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अब जरा हम अपने ऐबों को देखें, अपने ईमान में झांक कर देखें कि हम कितनी दिन भर में अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियां करते हैं। नमाजें छोड़ रहे हैं, नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? बोलोगे भी कैसे? इशा की नमाज में यकीन होती है। बड़ी शर्म की बात है प्यारे, जिस नबी का मीलाद मना रहे हैं, जिस नबी का जिक्र हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए नमाज जैसी एक अजीम शान चीज का तोहफा लेकर के भेजा है। बेशक बेशक वो नबी हमेशा नमाजें पढ़ता भी रहा और अपनी कयामत तक के आने वाली उम्मत के लिए नमाज का हुक्म भी फरमाता रहा है। प्यारे, अगर नबी से सच्ची और पक्की मोहब्बत है तो नमाजों को तर्क करना छोड़ दो, आ जाओ अल्लाह की बारगाह में, अपने सजदों, अपने सरों को झुका लो, नमाज को अदा कर लो ताकि तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैदान महशर में सबसे पहला सवाल जो होगा ना, यही होगा नमाज़ जी 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 बड़ी एक टाइम की नहीं है तो अल्लाह की बारगाह में जाकर झूठ नहीं बोल पाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। प्यारे, कैसे सरकार की बारगाह में पहुंचेंगे, कैसे सरकार का सामना करेंगे, कैसे अल्लाह की बारगाह में पहुंचकर हम ये कहेंगे मौला हम नमाजों को छोड़ते रहे हैं, हम नमाजों को तर्क करते रहे हैं, हम अपने माँ बाप का दिल दुखाते रहे हैं। प्यारे, माँ बाप की इज्जत भी करो, नमाजों की पाबंदियां भी करो, अच्छे काम भी करो। प्यारे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बड़े जुल्म सितम बर्दाश्त किए, बड़ी तकलीफें उठाई हैं, बड़े जुल्म सितम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त किए हैं। अल्लाह अकबर। बस एक हदीस पाक मैं आप तक पहुंचाकर इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग के लिए ताइफ के बाजार में गए। जी जी जी। आज जो घर घर इस्लाम है, सुभान अल्लाह, घर घर मुसलमान है, सुभान अल्लाह, कायनात के चप्पे चप्पे पर, कोने कोने पर इस्लाम के शहदाई मिलेंगे, इस्लाम के मानने वाले मिलेंगे। ये इस्लाम ऐसे ही नहीं पहुंच गया है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें तो पता चलेगा सरकार ने कितनी मेहनतें की हैं दीन की तबलीग के लिए, सरकार ने कितने पत्थर खाए हैं दीन की तबलीग की खातिर। असलाफ ने, हमारे सहाबा इकराम ने अपने जान की बारी आगे अगर आ गई तो जानों के नजराने पेश कर दिए इस्लाम की खातिर, औलाद की बारी आ गई तो औलाद को कटवा दिया इस्लाम की खातिर, माल की बारी आ गई तो माल को लुटा दिया है, लेकिन इस्लाम के आप दीन पौधे की आबियारी को बचा लिया है। मेरे नबी तशरीफ ले गए कहाँ? ताइफ के बाजार में। और कसम रब्बे काबा की मजहब इस्लाम वो इस्लाम है, मजहब इस्लाम मोहब्बत का दर्श देता है। सुभान अल्लाह। मजहब इस्लाम जुल्म को मिटाने के लिए आया है, मजहब इस्लाम बेसहारों का सहारा बन करके आया है, मजहब इस्लाम हमें हमारी नफरतों को मिटाकर हमें मोहब्बतें करना सिखाने के लिए आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी नफरतों को मिटाकर हमें मोहब्बतों का दर्श देने के लिए मजहब इस्लाम आया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी ये समझिए कि हमें नाअहलों से अहल बनाने के लिए मजहब। जी जी बेशक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के बाजार में गए, किस लिए? दीन की तबलीग के लिए। अल्लाह अकबर। सरकार के सहाबा इकराम साथ में हैं,
میرے نبی نے طائف کے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر بازار کے بیچ میں کھڑے ہو کر سرکار نے ارشاد فرمایا اے لوگو سنو سنو میں اللہ کا آخری حبیب اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے سبحان اللہ اے لوگو تم اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہو ان کی عبادت کرتے ہو اے لوگو تم معبودان باطلہ کی عبادت کو چھوڑ کر اس رب کی عبادت کرو جس نے مجھے اور آپ سب کو پیدا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس پیغام پر عمل کرتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں عبادت کے لیے جھک جاتے اس کی عبادت کرتے اس کی پرستش کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن پیارے معلوم ہے کیا ہوا اس نبی کی بات ہو رہی ہے جسے اللہ نے اپنا حبیب فرمایا سبحان اللہ جس کی خاطر اللہ نے زمین بنائی آسمان بنایا چاند و سورج بنائے برگ و ثمر بنائے خشک و تر بنائے زمین و آسمان بنائے یہاں تک کہ جنت و دوزخ کو بھی پیدا کیا ہے پیارے اللہ نے اپنے حبیب کی خاطر اللہ نے تمام کائنات کو وجود بخشا ہے بلکہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر جی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اس نبی کی بات ہو رہی وہی نبی ہے طائف کا بازار ہے اللہ اکبر طائف کا میدان ہے طائف کے لوگ ہیں چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں بیچ میں اپنے غلاموں کے ساتھ اس وہی اللہ کا حبیب کھڑا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آ جاؤ اسی رب کی عبادت کرو اسی کی پرستش کرو اللہ اکبر معلوم ہے جواب میں کیا ہوا جی جواب میں لوگوں نے پتھر برسانا شروع کیا جواب میں سامنے سے بھی پتھر آ رہے ہیں دائیں سائیڈ سے بھی پتھر آ رہے ہیں بائیں سائیڈ سے بھی پتھر آ رہے ہیں پیچھے سے بھی پتھر آ رہے ہیں اللہ اکبر پیارے ہماری اور تمہاری خاطر ہمارا محبوب ہمارا نبی طائف کے بازار میں کھڑا ہوا لوگوں کے ظلم و ستم برداشت کر رہا ہے لوگوں کے پتھر کھا رہا ہے اللہ اکبر کبھی سرکار کے پیشانی پہ پتھر پڑتا ہے کبھی سرکار کے سینے پہ پتھر لگتا ہے کبھی سرکار کے ہاتھ پر پتھر لگتا ہے کبھی سرکار کے جسم پر پتھر لگتے ہیں اللہ اکبر کبھی صحابہ کرام کے پتھر لگتے ہیں اللہ اکبر پیارے تاریخ میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے زخم کھائے اتنا خون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر نکلا کہ سرکار کا چہرہ مبارک خون سے سرخ ہو گیا آپ کی داڑھی مبارک خون سے سرخ ہو گئی آپ کے کپڑے مبارک پیرہن مبارک خون سے سرخ ہو گیا تھا اللہ اکبر پیارے یہ وہ نبی ہے کہ جن کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے پیارے یہ وہ نبی ہے جو طائف کے بازار میں لوگوں کے ظلم و ستم برداشت کر رہا ہے لوگوں کے پتھر کھا رہا ہے اللہ اکبر پیارے سرکار کے ظلم و ستم سرکار پر ظلم و ستم اتنے کیے لوگوں نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے کر آئے صحابہ کرام بھی ساتھ میں ہیں اللہ اکبر اتنا خون نکل چکا تھا کہ سرکار کو چلنے میں کمزوری سی محسوس ہونے لگی تھی نقاہت سی محسوس ہونے لگی تھی صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کچھ دیر
آرام فرما لیجئے، سرکار آپ کا خون بہت نکل چکا ہے یا رسول اللہ، طائف والوں نے آپ پر ظلم بہت کیا ہے، آپ پر پتھر بہت برسائے ہیں یا رسول اللہ، کچھ دیر آرام کر لیجئے۔ اللہ اکبر، میرے آقا ایک پتھر پر بیٹھ گئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر پر بیٹھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طائف آپ دین کی تبلیغ کے لیے تھے، بدلے میں طائف والوں نے آپ پر پتھر برسائے ہیں، آپ پر ظلم کیا ہے یا رسول اللہ، آپ کو لہو لوہان کیا ہے یا رسول اللہ، آپ ان طائف والوں کے لیے بد دعا فرمائیں۔ جیسے پہلے کے نبیوں نے اپنی قوموں کے ظلم و ستم کے بعد اپنی قوموں کے لیے بد دعائیں کی تھی یا رسول اللہ، ایسے ہی آپ بھی ان کے لیے بد دعا کر دیجئے تاکہ ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ اللہ اکبر، میرے نبی اتنا سنتے ہیں، اللہ اکبر، میرے نبی اتنا سنتے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو سنو، میرے صحابہ میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتا ہوں، تم بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ سبحان اللہ، سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں دعا کرتا ہوں اور تم آمین کہنا۔ اللہ اکبر، اور نبی کی دعا، امام الانبیاء کی دعا، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، صحابہ اکرام نے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ اللہ اکبر، اب صحابہ اکرام سوچ رہے ہیں سرکار کے لبھائے مبارکہ ہلیں گے، سرکار اپنے لبوں کو جنبش دیں گے، اب سرکار طائف والوں کے لیے بد دعا کریں گے، اب طائف والے برباد ہو جائیں گے، طائف والے تباہ ہو جائیں گے، طائف والوں پر پتھروں کی بارش ہوگی، طائف والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اب طائف والے مٹ جائیں گے، طائف کا وجود ختم ہو جائے گا، طائف والے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، صحابہ کرام سوچ رہے ہیں سرکار اب ان کے لیے بد دعا کریں گے، اب یہ برباد ہو جائیں گے، اب یہ تباہ ہو جائیں گے، اب ان پر آگ کی بارش ہوگی، اب ان پر پتھروں کا عذاب آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن جب میرے نبی کے مبارک ہونٹ ہلے، سرکار کے جب مبارک ہونٹ ہلے، سرکار کے لبھائے مبارکہ کو جب جنبش ہوئی تو میرے نبی دعا کرتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے ارشاد، میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، دعا کی، اے مولا میری قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ جی سبحان اللہ، صحابہ کرام نے کہا آمین، آمین آمین، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے کہا آمین۔ آج ہم اپنی دعاؤں میں، نمازوں میں امام صاحب دعا کرتے ہیں، ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں، کچھ لوگ تو ہنسی مذاق میں رہتے ہیں، کچھ ادھر ادھر، کوئی آمین کہنے کو راضی نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے بھی ہیں تو وہ مذاق میں کہتے ہیں۔ ہر 40 میں ایک کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے آپ میں سے کون ایسا ہے جو اللہ کو اللہ کا محبوب بندہ، جی بے شک، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، جی اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ چاہے تو اپنے محبوب کے صدقے میں یہاں سے ہمیں اٹھنے سے پہلے پہلے ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ آمین ثم آمین، اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ رب چاہے تو بندے کی کسی چھوٹی سی ادا پہ راضی ہو جائے، سبحان اللہ، بے شک بے شک، اور وہ اس بات پر بھی قادر ہے جی جی جی، چاہے جس کی چاہے پکڑ بنوا لے، اس کی پکڑ سے کوئی چھڑانے والا ہے۔ جی بے شک، جہاں اس نے جنت بنائی ہے وہاں دوزخ بھی ہے، دوزخ بھی بنائی ہے، اسے جی مت بھول جانا۔ کچھ مقرر ایسے بھی ہوتے ہیں وہ 1 گھنٹے کی تقریر میں سب کو جنتی بنا کے چلے جاتے ہیں۔ جی جی جی،
ہاں کبھی دوزخ کو بھی مت بھول جانا، وہ بھی اللہ نے ہے. جہاں اللہ رحیم و کریم ہے وہاں وہاں وہ ستار و غفار بھی، جہاں وہ ستار و غفار بھی ہے، غفار ہے، وہاں قہار و جبار بھی ہے. جی 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 جی. جہاں اللہ رحیم اور کریم ہے وہاں وہ قہر اور غضب فرمانے والا بھی ہے. پیارے جب اس کی رحمت نازل ہوتی ہے، جب اس کا کرم ہوتا ہے، تو کوئی مائی کا لال دنیا میں کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. اور اگر وہ کسی کو اپنے قہر و غضب کا نشانہ بنا لے تو اس کے قہر و غضب سے کوئی چھڑانے والا. جی 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 جی. رب کریم ہے، وہ چاہے تو ابھی سب کے گناہوں کو بخش دے. 40 لوگوں میں ایک اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، وہ چاہے تو کس کی آمین اللہ کی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. بے شک بے شک. آمین کا مطلب ہوتا ہے، ابھی امام صاحب نے دعا کی، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، آپ نے کہہ دیا آمین. آمین کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ ایسا ہی کر دے، یا اللہ اسے قبول فرما. بے شک. تو اتنے لوگوں میں کوئی بھی اگر کسی ایک کی بھی آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو انشاءاللہ اس کے صدقے میں سب کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا. اور یہ ظلم تبھی نہیں بلکہ نبی کے دشمن یہ تبھی نہیں، کل بھی تھے آج بھی ہیں اور یہ دشمن کل بھی رہیں گے. لیکن نہ تو یہ سرکار کی عظمت کل گھٹا پائے تھے، نہ آج گھٹا پائے ہیں، نہ قیامت تک گھٹا پائیں گے. کیونکہ جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا ہے، جس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، بدری کی آمد، نبیوں کے سردار کی آمد. ذرا زور سے بولو، ذرا جھوم کے بولو، ذرا جھوم کے بولو، سب ایک ساتھ مل کر بولو نعرہ تکبیر. پیارے میرے نبی کا ڈنکا یہاں بھی بج رہا ہے، میرے نبی کا ڈنکا کل بھی بج رہا تھا، آج بھی بج رہا ہے، صبح قیامت تک بجتا رہے گا. میرے نبی کا ڈنکا یہاں بھی بج رہا ہے اور وہاں بھی بجے گا. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے، چاہے بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے درہ تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. یا رسول اللہ خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھرا تیرا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کا ذکر کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، کل بھی ہوتا رہے گا. جی 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 جی. ہم ہیں تب بھی ہوتا رہے گا، ہم مر جائیں گے تب بھی ہوتا رہے گا. جی تب بھی ہوگا. اور سرکار کا ڈنکا یہاں بھی بج رہا ہے، انشاءاللہ سرکار کی یہاں بھی چل رہی وہاں بھی چلے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں بھی میرے نبی کا بول بالا ہے اور پیارے قبر میں بھی میرے نبی کا بول بالا ہے، سبحان اللہ. میدان حشر میں بھی میرے نبی کا بول بالا ہے. اللہ اکبر. اور سرکار فرماتے ہیں جنت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہو. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ اس لیے درود جتنا ہو سکے اتنا سرکار کی بارگاہ میں بھیجتے رہا کیجئے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو سرکار کا ذکر کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، کل بھی ہوگا. اور اس ذکر کو روکنے والے کل بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے. لیکن یہ کچھ کر نہیں پائیں گے، بلکہ نبی کے غلام اعلیٰ حضرت کا پیغام ان کی چھاتیوں پہ چڑھ کر سناتے رہیں گے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھول، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو چل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تو پیارے میرے نبی کا بول بالا یہاں بھی ہے. اور کیوں نہ ہو، کسی شاعر نے لکھا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے،
فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بات کہاں چل رہی تھی یاد ہے آپ؟ اچھا ایک مرتبہ مسکرا کر بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان سرکار نے فرمایا میرے صحابہ، آپ بھول گئے میں بھی پٹری پر ہی۔ ارشاد فرمایا میرے صحابہ، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا۔ جی 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 جی، دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا۔ اچھا یہ بات پوری کر دی یا اگلی بار کہیں پوری کر دی؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بالکل جیسے آپ شروع میں بیٹھے تھے ابھی بھی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جی، اور مجھے امید ہے کہ اگر میں 4 گھنٹے ہی بولتا رہوں آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں۔ ماشاءاللہ، ہر پال والے بڑے دمدار لوگ ہیں سبحان اللہ۔ جی 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 جی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا۔ سرکار نے دعا کی، صحابہ اکرام سوچ رہے تھے سرکار بد دعا کریں گے، سرکار بد دعا کریں گے، طائف والے برباد ہو جائیں گے، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، جیسے عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا ان پر بھی آئے گا، جیسے پہلے کی قوموں پہ پتھروں کی آسمان سے بارش ہوئی تھی ان پر بھی بارش ہو جائے گی، جیسے ان پر پہلے کی قوموں پر آگ کا عذاب آیا تھا ان پر بھی آگ کا عذاب آئے گا، اب یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لیکن میرے نبی اللہ اکبر کیا شان والا نبی ہے، کیا عظمت والا نبی ہے، کیا رحیم و کریم نبی ہے، کیا رحمت للعالمین بن کر یہ نبی آیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عالم یہ ہے کہ پیرہن مبارک پر پورا پیرہن مبارک خون سے لطپت ہے، پورا پیرہن مبارک آپ کا پورے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمیں کوئی اینٹ مارے تو ہم پتھر مارتے ہیں، ہمارا یہ ماحول ہے، ہم اسے پتھر مارتے ہیں اور میاں ایک میں بھی دل نہیں بھرتا، ایک میں بھی دل نہیں بھرتا، سووں مار دیتے ہیں پھر بھی بھڑاس دل کی پوری نکلتی نہیں ہے، کچھ لوگ تو نکال رکھا ہے۔ ایک چیز میں اور بتاؤں، ناحق کسی کا قتل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی بخشش نہیں، تو یہ نہ کیا کرے۔ جہاں تک کوشش ہو تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کر اپنے غصے کو ضبط کر جایا کریں سبحان اللہ۔ لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑا کریں، کیونکہ لڑائی میں دونوں طرف کا نقصان ہوتا ہے، دونوں طرف کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیں میرے نبی کی شان اور ہم درس عبرت حاصل کریں، سرکار کی حیات سے، سرکار کی سیرت سے ہم سبق حاصل کریں۔ سرکار خون میں اتنے لطپت ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرہن مبارک خون سے تربتر ہے، سرکار کے جسم پر خون ہے، سرکار کی داڑھی مبارک پر خون ہے، آپ کے چہرے پر خون ہی خون ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی زخمی ہے، چہرے پر بھی زخم ہے، ہاتھوں پر زخم ہے، پیروں پر زخم ہے، آپ کے جسم پر زخم ہے۔ سرکار چاہتے تو لیکن میرے نبی نے کیا دعا کی؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ سبحان اللہ۔ کیا دعا کی؟ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ جی 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 بے شک، میری قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا آمین سبحان اللہ، لیکن صحابہ اکرام سے رہا نہ گیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ میں نہیں آئی، سرکار آپ دین کی تبلیغ کے لیے تشریف یا رسول اللہ آپ نے انہیں دین کی تبلیغ کی تھی، بدلے میں انہوں نے آپ پر پتھر برسائے، یا رسول اللہ آپ کو زخمی کیا ہے، آپ کو لہو لہان کیا ہے، یا رسول اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیتے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل۔ جی 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 جی، یا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ میں نہیں آئی سرکار، آپ کو ان کے لیے دعائے ہلاکت کرنا چاہیے تھی، دعائے ہلاکت نہ کر کے آپ نے دعائے ہدایت کی۔ رسول اللہ آپ ان کے لیے تباہی اور بربادی کے لیے بد دعا کر دیتے، یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیتے تاکہ یہ تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن یا رسول اللہ آپ نے ان کے لیے دعائیں ہدایت کی۔ میرے نبی کا جملہ سنیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، وہ اور لوگ تھے جنہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعائیں کی تھی، ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اے لوگوں، میں دنیا میں اللہ کا عذاب لوگوں پر لانے کے لیے نہیں، سبحان لوگوں کو اللہ کے قہر و غضب سے بچانے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اے لوگوں، مجھے اللہ نے دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اے لوگوں، میں ان سب کے لیے رحمت بن کر آیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم ان کے ظلم دیکھ رہے، میں اپنی نگاہ نبوت سے ان کی آنے والی نسلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر سبحان یہ اللہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوئے تو ان کی آنے والی نسلیں ضرور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو بے شک بے شک۔ پیارے، یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے، سرکار کی سیرت کو سامنے رکھیں، سرکار کی سیرت کا مطالعہ کریں، سرکار کی سیرت کو سنیں اور سرکار کے سنتوں پہ عمل کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کیا کریں، اور پیارے نمازوں کی پابندیاں کریں، اور جب یہ ایسے موقع آئیں جلوس کے جلسے کے تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں، پیسے کے معاملے میں بھی اور محنت کے معاملے میں بھی آپ پیش رہا کریں، کیونکہ انشاءاللہ اس میں اٹھایا ہوا ہر آپ کا قدم آپ کے لیے نیکیاں ذخیرہ کرنے کا یہ بڑا خوبصورت موقع ہو جی 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 جی۔ آپ کا ہر دیا ہوا روپیہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا انشاءاللہ۔ بے شک۔ اور جب بات مسجد کی آ جائے تو اس معاملے میں بھی پیچھے نہ رہا کریں، مسجد کی جب بات آ جائے، کوئی بھی مسجد کا مرحلہ ہو جہاں ہم سارے اور کام کرتے ہیں اور جگہ ہمارے خرچ ہوتے ہیں پیسے، تو اللہ کے گھر کے لیے، اور پیارے یہ اللہ کا گھر ہے کہ اگر انسان خلوص نیت کے ساتھ اس میں اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ اللہ اپنے کرم سے بے انتہا اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا ذریعہ بھی بنے گی، تو اس لیے یہ موقع کبھی بھی ہوا کریں اور اپنے امام کی بھی عزت کیا کریں، اپنے امام کا ادب احترام بھی کیا کریں، اور اپنے ماں باپ کا ادب احترام بھی کریں، ان کو ستایا نہ کریں، ان سے محبت کیا کریں، کیونکہ سرکار نے ارشاد فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور بے شک۔ سرکار نے ارشاد فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو تینوں چیزیں یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ماں باپ سے محبت بھی ضروری ہے، نماز بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ کا عادی بنائے، اور مولا تمام برے کاموں سے ہمیں بچائے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ باقی رہا تو پھول پھر کھلیں گے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔